گڈ ایوننگ ویورس، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ میں دیپ سنگھ، آنر ممبر اور نیشنل کونسل ممبر عام آدمی پارٹی جموں سے۔ تو آج کی دو خبریں ہیں، اس طرح ہیں۔ تو ایک تو ایل جی صاحب ہمارے جموں کشمیر کے مسٹر منوج سنہا، ان کے ریفرنس میں ہے، ایل جی چیئرس ہائی لیول میٹنگ ٹو ریویو روڈ سیفٹی ان جے اینڈ کے، asks all stakeholders to work towards common goal to reduce road fatalities۔ اسی طرح آج کی دوسری نیوز آئٹم ہے، یہ بھی ایل جی صاحب کے ریفرنس میں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ سٹیزنز ویلفیئر فارموسٹ پرائرٹی آف گورنمنٹ، پراپرٹی ٹیکس شیل بی امپلیمنٹڈ ان کنسلٹیشن ود جنرل پبلک، ایل جی۔ تو یہ دو آج کی نیوز آئٹمس ہیں۔ جہاں تک پہلے والی نیوز آئٹم کا تعلق ہے، اس میں ہم یہ کہیں گے کہ ہمارے ایل جی صاحب کو یہ جو مرحوم جسپال پٹی تھے، ایک مزاحیہ اداکار، ان کے ڈرامے آتے تھے، کئی دفعہ آپ نے دیکھے ہوں گے۔ ایک ڈرامہ میں وہ میٹنگس بہت زیادہ کرتے ہیں، تو ایک میٹنگ میں ان کو میڈیا والا کوئی پوچھتا ہے کہ سر کیا ڈیسائیڈ ہوا میٹنگ میں؟ تو وہ بڑے اپنے انداز میں جواب دیتے ہیں، ڈیسائیڈ کیا ہونا ہے، اگلی میٹنگ کی ڈیٹ فکس ہوئی ہے۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ ہمارے ایل جی صاحب کو بھی یہ جسپال پٹی صاحب والے جو کلچر تھا، دکھایا گیا تھا انہوں نے اپنے ڈرامے میں، اس قسم کے میٹنگ کلچر سے باہر نکلنا چاہیے، اور یہ جو اپنے ان کے پریڈیسیسر سے جو پہلے ہمارے یہاں جموں کشمیر میں گورنر رہے ہیں، شری این این ووہرا، بڑے کمپیٹنٹ انسان تھے، تو انہوں نے بھی اس سبجیکٹ پہ کام کیا تھا۔ تو اچھا ہوتا کہ ان کے بنائے ہوئے بلیو پرنٹس کو بھی اسٹڈی کر لیتے۔ تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ ایل جی صاحب کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ این این ووہرا صاحب نے ایک ایکسرسائز اپنے ٹینور میں روڈ سیفٹی پر کروائی تھی، اور انہوں نے آرڈر کیا تھا کہ یہ جو روڈ سیفٹی جو پروویژنس ہیں وہ پبلک ڈومین میں پرنٹ میڈیا میں چھپائے گئے تھے، تاکہ لوگوں کی رائے لی جا سکے، تو لوگوں کی رائے لے کے کوئی اس میں اچھا فیصلہ لیا جائے۔ تو اس میں ہم نے بھی اس ٹائم پہ اپنی طرف سے کچھ ٹائم لگا کے ہم نے بھی اپنی سجیشنز اس میں بھیجی تھی، اور بھی کئی لوگوں نے بھیجی ہوں گی۔ تو بڑی مزے کی بات یہ ہے، اس کے بعد ووہرا صاحب کے جانے کے بعد وہ اتنا امپارٹنٹ سبجیکٹ وہیں کا وہیں فولڈ کر دیا گیا۔ یہ جو بیوروکریٹک لابیز ہوتی ہیں ہمارے یہاں سسٹم میں، یہ لوگ وہ کرتے ہیں جو ان کو پسند ہوتا ہے۔ تو وہ اس پبلک ڈومین میں جو چیزیں آئیں، لوگوں نے سجیشنز دیں، اس پر کام کرنے کے بجائے وہ وہیں کے وہیں اس کو بالکل ٹھنڈے بستے میں ڈال دیا گیا۔ تو اس میں ہمارا ماننا یہ ہے کہ اچھی روڈ انفراسٹرکچر کے علاوہ آج ایک ماڈرن یگ ہے، اس میں کئی قسم کی سائنٹیفک ڈیوائسز انوینشن ہوئی ہے، جگہ جگہ دنیا میں اویلیبل ہیں۔ جس جگہ ایکسیڈنٹ پرون جو پوائنٹس ہوتے ہیں کوئی خاص کر، وہاں پہ ان کو انسٹال کیا جا سکتا ہے، تاکہ اس میں وہ ڈرائیورس کے لیے وارننگ بھی وہاں ایشو کی جا سکتی ہے، جو لوگ وائلیشن کریں ان کو ہیوی فائن بھی لگایا جا سکتا ہے۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے، اچھی روڈز بنانے کے بعد اس قسم کی ڈیوائسز سے کام لیا جائے تو یہ اچھا ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہاں دیکھا ہے، آپ نے سب نے دیکھا ہوگا کہ اچھے ڈرائیورز کی اکثر شارٹیج
آج کل محسوس کی جاتی ہے۔ تو اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہمارے جموں کشمیر کے جو ہلی ڈسٹرکٹس ہیں اس میں اسکولوں کی حالت، سرکار کے اسکولوں کی حالت تو قابل رحم ہے، آج کی نہیں بہت عرصہ سے۔ تو اس وجہ سے جو وہاں کے اچھے لڑکے، غریب فیملیز کے لڑکے، وہ اچھی طرح سے پڑھنے میں ناکام ہو جاتے ہیں، آگے ان کو موقع نہیں ملتا۔ کوئی ہارڈلی 10th میں چھوڑ جاتا ہے، کوئی 10th 3rd ڈویژن میں پاس کر کے چھوڑ جاتا ہے، زیادہ سے زیادہ +2 کر کے وہ لوگ وہاں سے آؤٹ ہو جاتے ہیں، اور پھر کوئی مزدوری میں لگ جاتا ہے، کوئی دائیں بائیں دربدری میں پھنس جاتا ہے۔ تو ہماری یہ سجیشن ہے ایل جی صاحب کو، اچھا ہو کہ یہ اپنی ایڈمنسٹریشن کو یہ کہیں کہ ایک میکانزم بنایا جائے ان ہلی ڈسٹرکٹس میں جو ڈرائیونگ اسکول ہیں ان کو، یہ جیسے آیوشمان بھارت میں کوئی علاج کرتا ہے تو اس کو سرکار کمپنسیٹ کرتی ہے، اس طریقے سے سبسیڈائز ریٹس پہ اس طرح کے جو ڈپرائیوڈ لوگ ہیں، بچے ہیں، ینگ لڑکے ہیں، ان کو ڈرائیونگ سکولز میں بالکل سستے میں ٹرین کیا جائے تاکہ ان کا روٹی روزی کا ذریعہ بھی بن جائے، اور ہمارے سسٹم میں یہ جو اچھے ڈرائیورز کی جو کمی ہے یہ بھی پوری ہو سکتی ہے۔ یہ ایک سجیشن ہے، اس پر غور کیا جائے تو بہت اچھا رہے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک صلاح اور دیں گے کہ اچھا ہو یہ اس امپورٹنٹ سبجیکٹ پہ ہمارے اسکول ایجوکیشن میں بھی اس کے چیپٹر ایڈ کیے جائیں کورس سلیبس میں، روڈ سیفٹی پر، تو اس میں ایک اویئرنیس کیمپین کے طور پر یہ اچھے ریزلٹس ہمیں مل سکتے ہیں۔ اسی طرح دوسری جو نیوز ہے اس میں ایل جی صاحب کا کہنا ہے کہ سٹیزنز ویلفیئر فار موسٹ پرائرٹی آف گورنمنٹ۔ اب یہ اپنے منہ سے اپنی تعریف کرتے ہیں بھاجپا کے لوگ، ہمارے ایل جی صاحب، ان کا کہنا ہے پراپرٹی ٹیکس شیل بی امپلیمنٹڈ ان کنسلٹیشن ود جنرل پبلک۔ بہت اچھی بات ہے۔ یہی بات اگر یہ پہلے ایل جی صاحب لے کے چلتے تو اس قسم کا بار ڈر خوف لوگوں میں نہ پھیلتا، اور ایک پروٹیسٹ ہر جگہ لوگوں میں ایک ریزنٹمنٹ ہے یہ دیکھنے میں نہ آتی۔ تو اس میں ہم یہ کہیں گے ایک طرف ہمارے جو بھاجپا کی مودی سرکار ہے، مودی سرکار یہاں LIC کے جو لوگوں کی پبلک منی ہوتی ہے، PF پروویڈنٹ فنڈ کا پیسہ، اس کے ساتھ جوا کھیلنے میں لگی ہوئی ہے۔ کس کے ساتھ؟ تھرو اپنے جو کارپوریٹ متر ہیں، جو ان کے دوست ہیں، مسٹر اڈانی، جن کا ہلا گولا آج کل عام ہر نیوز آئٹم میں چل رہا ہے۔ تو لوگوں کے پیسے کے ساتھ مودی سرکار نے جوا کھیلا اور اڈانی صاحب کے ساتھ، جس وجہ سے آج جو خبریں ہیں وہ لوگوں کا پیسہ بالکل ڈوبنے کی کگار پر جا چکا ہے۔ تو اس نے، ان چیزوں نے مودی سرکار کو اور ان کے سبارڈینیٹس کو، ان کی جو انٹینشن ہے جو بتائی جا رہی ہے کہ لوگوں کے جو انٹرسٹ ہیں ان کو بڑا سنسیئرلی واچ کر رہی ہے سرکار، یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ سرکار کی اصل انٹینشن کیا ہے۔ جب لوگوں کے پیسے کے ساتھ سرکار جوا کھیلے گی اور پھر یہ کہے گی کہ ہم لوگوں کے پیسے کے چوکیدار ہیں، یہ دونوں باتیں کیسے اکٹھی چل سکتی ہیں؟ نہیں مانی جا سکتی۔ تو جہاں تک پبلک کنسلٹیشن گورننس کی بات ہے، تو دیکھنے میں آیا پچھلے 2014 کے بعد یہ پبلک کنسلٹیشن گورننس ماڈل کبھی بھی یہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے شاسکوں کا ایجنڈا کبھی نہیں رہا۔ تو یہ صرف بلیو کرتے ہیں کہ اس میں ریڈیکلائزڈ پولرائزیشن میں کسی طریقے سے ہندو مسلم کر کے لوگوں کو بہکا کے، ڈرا کے لوگوں سے ووٹ لیے جائیں اور اپنی سطح کا آنند لیا جائے۔ اس طرح سے بڑے ملک، بڑی آبادی والے دیش جو ہیں وہ مینیج نہیں ہوتے۔ اب یہ جو پراپرٹی ٹیکس کا ایشو ہے، اس پر
جس طرح سے ایل جی صاحب صفائیاں دے رہے ہیں یہ اچھا ہو کہ اپنی غلطی کو، اپنی جو مس کیلکولیشن کو یہ پبلکلی ایکسیپٹ کریں اور یہ ایک اعلان کریں کہ ہم اس کو رول بیک کرتے ہیں اپنے اناؤنسمنٹ کو، اور فیوچر میں جو بھی ہوگا پبلک کنسلٹیشن کے ساتھ وہ اچھے طریقے سے جو ٹرانسپیرنٹ وے میں اس کو عمل میں لایا جائے گا، تو یہ سب کے لیے اچھا رہے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔